السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جو حدیث مبارک اور روایتوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان المبارک امت کا مہینہ ہے۔ اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان المبارک میں روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ اور احادیث کے مطابق شعبان کے مبارک مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات یعنی مغفرت کی رات کہا جاتا ہے، جو کہ آتی ہے 15ویں شعبان کی رات۔ اس رات کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس میں ایجاد کر دی ہیں، جیسا کہ کھانے پکا کر لوگوں کو کھلانا اور پٹاخے پھوڑنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں۔ بعض لوگ تو اس رات کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا نہیں ہے اور عبادت نہیں کرنا، وہ بھی غلط ہے، اور نہ ہی اس میں غلو کرنا ہے اور نہ ہی اس کو بالکل کم کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں جمع ہو جائے تو وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور اتنے سارے صحابہ اور روایت کرنے والے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے ان احادیث کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں اس رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک صحیح حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود نہیں تھے، تو جب پتہ چلا، دریافت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر استغفار کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے لوگوں نے یہ اخذ کر لیا ہے کہ اس رات کو قبرستان میں جانا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی رات کو مردے گھروں پر آتے ہیں، اسی لیے وہ کھانا پکا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ آ کر کھائے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جو ایک بار مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، نہ وہ آ سکتے ہیں نہ ان کی روح آ سکتی ہے۔ اس حدیث کے رات میں برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب جو کہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو کہ یہ ایک مغفرت کی رات ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس رات میں تلاوت قرآن پاک اور نمازوں کا اہتمام اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، جیسا کہ اس میں سے مشرک، یعنی جو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرے ایسے انسان جن کے دل میں بغض ہو، وہ کسی کے لیے برا سوچنے والے ہو، یا ان کے لیے کسی کے دل میں ان کے لیے نفرت ہو۔ اور تیسرے ایسے لوگ جو ٹخنوں کے نیچے تک کپڑا لٹکانے والے ہیں، یہ میل کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے پاجامے کو ٹخنوں کے اوپر رکھیں۔ اگر کوئی تکبر کی وجہ سے اس کو ٹخنوں کے نیچے تک لٹکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکبر کی وجہ سے ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ جو کثرت سے شراب پینے والے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ آمین۔